السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر مسلمان کی چاہت ہے، ہر مومن، ہر ایمان والے کی چاہت ہے، ہر عاشق کی چاہت ہے کہ وہ دو کپڑے پہنے، بیت اللہ کا سفر کرے، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو، اللہ سے رو رو کے اپنی آہوزاری کرے، اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، دو نفل جو پڑھنے کے ہیں مقام ابراہیم پہ ان کو ادا کرے۔ یہ ہر مسلمان کی چاہت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دل کی باتیں ہوں، ریاض الجنہ کے نوافل ادا کریں، گنبد خضرا پہ اترتے ہوئے انوارات کو دیکھیں، جنت البقیع کے اندر اترتے ہوئے انوارات کو دیکھیں، اور جنت البقیع کے اندر جو انوارات ہیں ان کو محسوس کریں، اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ٹھنڈا کرے۔ ہر مسلمان ہی چاہتے ہیں۔ اس تک پہنچنا ہم اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، ہم اس کے لیے خود کو مال کا محتاج سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، وہاں جانا یہ مال کی محتاجی نہیں ہے، وہاں جانے کے لیے انسان مال کا محتاج نہیں ہے، قبولیت کا محتاج ہے۔ جس کو اللہ قبول کریں گے اس کو اللہ ضرور بلائیں گے۔ اللہ سے اپنی قبولیت کروانی ہے، اللہ کو اپنا آپ منوانا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کو پسند آنا ہے، ایسی زندگی گزار لیں اللہ کو پسند آ جائے۔ یہ ایک مجرب وظیفہ ہے، ایک مجرب عمل ہے جو ابھی بتانے لگا ہوں۔ یہ میں نے خود کیا، میں گیا، جن کو بتایا وہ گئے، جنہوں نے مجھے بتایا وہ گئے، جنہوں نے ان کو بتایا تھا وہ گئے۔ اللہ پاک بلا اسباب لے کے گیا، اسباب استعمال ہوئے، کہاں سے آئے کہاں سے لگے یہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب مسلمانوں کو انشاءاللہ لے کے جائے گا، بس اس وظیفے کا اہتمام کریں۔ 5 وقت جو اذان ہوتی ہے، دن میں 5 ٹائم اللہ ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ آؤ آؤ آؤ۔ اللہ پاک نماز کے لیے بلا رہا ہے۔ اس 5 وقت جو اللہ کا بلاوا ہے، اس بلاوے کا جواب دے۔ اذان کا جواب ہم لوگ جانتے ہیں کہ کیسے دیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اذان کے جواب کے حوالے سے ایک مستقل پیغام آپ لوگوں کے لیے بنا دیا جائے۔ تو اذان کا جواب، جو 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن جو الفاظ کہہ رہا ہے وہ دہرانے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ اور اسی طرح الصلاۃ خیر من النوم جو فجر میں کہی جاتی ہے، وہ صدقت و برکت و بالحق نطقت، یہ الفاظ ہیں، یہ ادا کرنے۔ باقی جتنے الفاظ ہیں جیسے مؤذن ادا کر رہا ہے ویسے ہی ہمیں ادا کرنے۔ اذان کا جواب دینا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اذان کا جواب دینے کے ساتھ اس کے فوراً بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، نماز والا جو درود شریف ہے، اس کے بعد اذان کے بعد جو دعا مسنون ہے اس دعا کا پڑھنا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والی جو دعا ہے وہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد ایک عمل اور کرنا ہے۔ یہ 3 عمل تو ہمیں روز کرنے ہیں، ہم کرتے ہیں، مسنون عمل ہے، اذان کے بعد کرنے کی چیزیں۔ اس کے بعد ایک چوتھی چیز اور بڑھانی ہے، وہ چوتھی چیز ہے تلبیہ۔ حج کے موقع پر جب حاجی جاتے ہیں، عمرے والے جا رہے ہوتے ہیں، تو لبیک اللہم لبیک کی جو صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ تلبیہ، پورا تلبیہ ہر اذان کے بعد پڑھنا ہے۔ کیا 4 عمل ہے؟ سب سے پہلے اذان کا جواب دینا مسنون طریقے کے مطابق، پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، اور چوتھی چیز تلبیہ۔ یہ 4 کام اس نیت سے کرنے ہیں کہ اللہ پاک مجھے حرم مقدس کی حاضری نصیب فرمائے، تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کرنے کے اصل مقام کو دیکھ سکوں، اس مقام کو دیکھ سکوں جہاں سے ہمارے دین کا دریا، یہ سمندر رواں ہوا ہے، صحابہ جہاں سے نکلے ہیں، اور وہاں کے موسم کے حالات کو سمجھوں، وہاں کے ماحول کو سمجھوں، اور دین کے ماحول کو حاصل کر کے لوٹوں۔ اللہ پاک مجھے بھی بار بار حرم مقدس کی حاضری نصیب فرمائے، حج اور عمرے کے لیے بار بار قبول فرمائے۔ اللہ پاک سننے والوں کو، عمل کرنے والوں کو بھی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اس پیغام کو آگے پہنچانے والوں کو بار بار اپنے دربار بلائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔